السلام علیکم مائی ڈیئر ناظرین، میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں، اور آج کی جو میری نئی ویڈیو ہے یہ ہے سھاگہ کے متعلق ہے۔ تو سھاگہ یہ بنگالی زبان میں اس کو سھاگہ بولتے ہیں اور انگلش میں اس کو borax بولتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، اس کی افادیت کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ اگر کسی بندے کو کوئی بیماری ہو، کھانسی زکام ہو، تو اگر اس کو جا کے بتائیں نا کہ آپ جا کر بھائی سھاگہ کھائیں، تو پہلے تو وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سی بلا کا اس بندے نے نام لے لیا ہے۔ تو یہ سفید رنگ کا بازار سے مارکیٹ سے یا بندے کو بہت ہی آسان اور سستا مل جاتا ہے، کوئی اتنا لینا مشکل نہیں ہے۔ تو آپ اس کو 5 یا 10 روپے کا اگر گھر میں لے آتے ہیں، تو یہ کرسٹل کی طرح کی ڈلیاں ہوتی ہیں، آپ توے کے اوپر رکھ کر اس کو پھل کر سکتے ہیں، اور یہ پھل کرنا بہت ہی آسان ہے۔ یہ پہلے پانی بننا شروع ہو جائے گا، بعد میں آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ پاؤڈر بن جائے گا۔ تو آپ ہاتھوں کی مدد سے اس پاؤڈر کو جو ہے نا وہ باریک کر سکتے ہیں۔ تو یا جو بیلنا ہوتا ہے آپ کے گھر میں، اس سے بھی آپ اس کو باریک کر سکتے ہیں، لیکن ہلکی آنچ پر پکانے کے بعد۔ تو اس کے بہت سے فوائد ہیں، یہ بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ یہ فائدہ مند ہے۔ جس بچے کو لوز موشن آتے ہوں، یا جو اس کے موشن سے بہت ہی بری سمیل آتی ہو، یا اس کے علاوہ وہ دودھ جو اگر پیتا ہے تو بچہ جو ہے وہ دودھ باہر نکال دیتا ہے، یا پھٹیوں والا دودھ باہر نکال دیتا ہے، تو دودھ اندر وہ نہیں پہنچا سکتا، یا جن بچوں کی گروتھ رک گئی ہو، تو ان سب کے لیے یہ سھاگہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو ڈائریکٹ سھاگہ نہیں دینا چاہیے، یہ دودھ میں مکس کر کے ایک چٹکی جو آپ نے پھل کیا ہوا ہے یہ دودھ میں مکس کر کے آپ دے سکتے ہیں۔ یا دوسری بات ہے کہ اگر آپ شہد لیں 1 چمچ، تو اس کے اندر آپ ایک چٹکی سھاگہ مکس کر کے بچے کو دے دیں، تو اس کی جو سردی ہے، بچے کو ٹھنڈ لگی ہوئی ہے، اس کی جو چھاتی رکی ہوئی ہے، زکام بلغم ہے اس کو، یا جو پوٹیاں کر رہا ہے، لوز موشن کر رہا ہے، وہ اس کو بچے کو افاقہ ہوگا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جن بچوں یا بڑوں کو ایگزیما ہو جاتا ہے، خارش ہو جاتی ہے، جلن ہوتی ہے خارش کے ساتھ، یا ددر یا چنبل بن جاتی ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی گرم پانی کے اندر تھوڑا سا سھاگہ ڈال دیں، تو وہ آپ اس سے گرم پانی سے اس زخم کو دھوئیں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہ زخم بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اگر آپ ڈائریکٹ وہ پاؤڈر، اگر آپ نے وہ پانی کے اندر مکس نہیں کیا، ڈائریکٹ پاؤڈر آپ نے وہ جو لیا اس کا سھاگہ کا، وہ ددر یا چنبل کے اوپر آپ ڈائریکٹ پہلے ایک دفعہ پھینکیں، تو وہ جو ہے نا وہ اس کی جھاگ بننا شروع ہو جائے گی، وہ زخم کے اندر جتنے بیکٹیریا ہیں وہ ساری ایسے اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ چونکہ میں نے بہت سا آزمایا یہاں پہ، میں ڈائریکٹ وہ زخم کے اوپر ڈالتا ہوں، تو ایک دفعہ ایسے وہ جھاگ بنتی ہے، جتنے بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ زخم کے اندر وہ سب باہر اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں وہ گرم پانی کے ساتھ اس کو دھوتا ہوں، اسی سھاگہ کے گرم پانی کے ساتھ دھوتا ہوں، تو وہ زخم بالکل صاف ہو جاتا ہے اور جلدی مطمئن بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ محترم ناظرین، یہ بچوں کی گروتھ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کو دردیں ہوتی ہیں، اعصابی یا تھکاوٹ ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ کلونجی 1 تولہ اور 1 تولہ وہ لے لیں سھاگہ، اور 1 تولہ شہد لے لیں، اور اس کے اندر 1 تولہ کالی مرچ ڈال لیں، تو 1 تولہ نوشادر بھی ڈالنی ہے۔ یہ تمام چیزوں آپ 1 تولہ لے کر سھاگہ کو آپ نے پھل کر لینا ہے۔ تو آپ اس کا جو ہے نا یہ پکی سی بنا لیں، تو آپ یہ 1 گرام صبح یا 2 گرام صبح اور 2 گرام رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں۔ آپ کے جو جسم کی تھکاوٹ درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور دوسری بات آپ کو ایک اور بتا دوں کہ اگر آپ سھاگہ بریاں جو آپ نے وہ پھل کیا ہوا ہے، اور اتنا ہی وزن میں آپ پھٹکڑی لے رہے ہیں، سفید پھٹکڑی لینی ہے، لال پھٹکڑی آپ نے نہیں لینی۔ پھٹکڑی بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، آپ نے سفید پھٹکڑی لینی ہے، اور اس میں آپ نے سھاگہ لینا ہے، وہ دونوں مکس کر کے آپ اس کو پھل کر لیں، الگ الگ سے آپ نے پھل کرنا ہے توے کے اوپر ہے، پھر آپ اس کو اتار لیں، اتار کے آپ مکس کر دیں، تو آپ وہ دانتوں کے لیے یہ منجن بھی تیار ہو گیا۔ آپ اسے دانت بھی صاف کر سکتے ہیں کسی برش سے، مسواک سے، انگلی سے، دانت آپ کے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوں گے، اور آپ کا ماس تھوڑا بھی ٹھیک ہوگا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کھا لیں، تو پھل کرنے کے بعد آپ اس کو کھا سکتے ہیں، تو یہ آپ کی جسمانی دردوں، تھکاوٹ یا جسم کے اندر جو سستی اور کاہلی ہے وہ دور ہو جائے گی، اور یہ اینٹی بیکٹیریا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر جتنے بھی بیکٹیریا وہ جنم لے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہ سھاگہ کھانے سے آپ کے وہ بیکٹیریا ختم ہو جائیں گے۔ مزید یہ ہے کہ جن لوگوں کو جو دانتوں سے خون آتا ہے، ماس خورے کی شکایت ہے، یا گلے میں ٹونسلز بنے ہوئے ہیں، یا منہ کے اندر چھالے بن گئے ہیں، تو روٹی کھانے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، زبان کے اوپر چھالے بن گئے ہیں، تو وہ ایسے کریں کہ پھٹکڑی تھوڑی سی لے کر
اور تھوڑا سا سہاگہ لے کر برابر وزن میں اس کا پاؤڈر بنا لیں، وہ جو میں نے آپ کو بتایا پھول کر لیں، تو اس کو آپ نیم گرم پانی کے اندر ڈال کر آپ اس کے غرارے کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی آپ کو افاقہ ہوگا، آپ کے منہ کے جو اندر دانے ہیں، آپ کے گلے کا جو ٹونسلز ہے یا گلے کی سوزش ہے یا ماسک ہو رہا خون آتا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ مزید محترم ناظرین، جن لوگوں کو نزلہ زکام کھانسی کی شکایت ہوتی ہے تو وہ ایک چٹکی شہد کے اندر مکس کر کے یہ لے سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ فائدہ ہوگا۔ مزید یہ ہے کہ جن لوگوں کے کان میں درد ہوتی ہے، کان کی سوزش ہوتی ہے، وہ یا کان بہتا ہے، اکثر لوگ آپ دیکھے ہوں گے کہ کان سے پیپ آتی ہے، تو وہ بھی سہاگہ اور پھٹکڑی یہ دونوں ملا کر ایک ایک چٹکی یہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ رات کے کھانے سے پہلے لینا ہے۔ جن لوگوں کے کان میں سے پیپ آتی ہے یا جن کو بلغم آتی ہے تو ان کے لیے یہ ایک چٹکی آپ لے سکتے ہیں نیم گرم دودھ کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ کان سے پیپ آنا بند ہو جائے گی اور جو ریشہ اور بلغم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ محترم ناظرین، آپ اس کو مختلف چیزوں کے اندر، مختلف ادویات کے اندر ڈال کر، جیسے اعصابی دردوں کے متعلقہ، فالج کے مریضوں کے متعلقہ یہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کا فالج ہوتی ہے یا جو کلاٹ فالج کی وجہ سے معاملہ ہو جاتا ہے، اعصابی تھکن تھکاوٹ، پٹھوں کی کمزوری آ جاتی ہے، اعصاب شل ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی مختلف ادویات کے اندر آپ اس کو مکس کر کے لے سکتے ہیں۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، لیکن یہ بہت ہی سستی چیز ہے، اس کو عام سی چیز نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سی افادیت رکھی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اس کے علاوہ محترم ناظرین، جن دوست احباب نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ان کو ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اور میرا نمبر ہے 0343 416 7476۔ آپ میرے اس نمبر پر کبھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔